الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. یہ کون سا درس چل رہا تھا؟ 12واں 13واں درس چل رہا تھا. یہ درس تو ایسے ہزاروں ہو گئے ہیں، لیکن یہاں مراد ہے جو ہم نے جو نئے طریقے سے درس شروع کیا تھا تو اس کا یہ چل رہا تھا 11واں 12واں ہے یہ. تو سب سے پہلے ہم کیا لیتے تھے بتائیں؟ نماز. کیا لیتے تھے؟ نماز. ظاہر نماز کی بڑی اہمیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑتے تھے. آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر نہیں تو اشارے سے کر لے. کس سے کرے؟ اشارے سے. اشارے سے ایسے، یعنی ایسے ہے تو رکوع میں ایسے کرے گا، سجدے میں ایسے تھوڑا اور. اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے. لیکن انگلی کے اشارے سے نہیں کہ ایسے کرے، انگلی والا نہیں چلے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ آپ کے قاری صاحب نے کہا اشارے سے، تو یہ انگلی کے اشارے، یعنی ایسے جو ہے. جی، تو نماز میں ہم پہنچے تو رکوع میں. رکوع 2 قسم کا ہے. مردوں کا رکوع بالکل سیدھا، ایسے بالکل سیدھا ہو، یعنی اس کی جو پیٹھ ہے، کمر ہے، وہ بالکل سیدھی ویسے ہو. گردن ایسی نہ ہو، یہ بھی غلط ہے، اور ایسی بھی نہ ہو، یعنی درمیانی اس کا جو سر ہے اور اس کی پیٹھ جو ہے یہ برابر ہے. میں نے مردوں کا اس لیے کہ آپ اپنے بھائیوں کو بھی بتا سکتے ہیں، یا آپ کے کوئی شاگرد ایسے لڑکیاں ہوں تو ان کو ایسے. لیکن لڑکیاں جو ہیں زیادہ نہیں جھکیں گی اور مضبوطی سے بھی ہاتھ نہیں پکڑیں گی، بس ایسے ہاتھ رکھ کر کے جھک جائیں گی، لیکن زیادہ جو ہے اس طریقے سے مردوں کی طرح نہیں جھکیں گی. تو مردوں کی اور عورتوں کی نماز میں فرق نہیں، لیکن انداز میں فرق ہے. کس میں فرق ہے؟ انداز میں فرق ہے. کوئی آپ سے کہے مرد عورت کی نماز میں کون نہیں؟ نماز تو قیام کو، رکوع کو، سجدے کو کہتے ہیں، لیکن وہ جو پڑھنا اور تھوڑا اس کے جو انداز ہے اس میں فرق ہے. دیکھیں نا، اور تو آپ حج پہ جائیں تو وہاں پر عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے سر کو چھپائیں گی، مرد کے لیے یہ ہے کہ سر کو نہیں چھپائیں گے. ان کا سر کو کھلا رکھنا گناہ ہے، ان کا سر کو چھپانا گناہ ہے. اب دیکھیں نا، دونوں حج کر رہے ہیں، حج ہو گیا. اب فرق ہے اس طریقے سے، یہ فرق ہے. جیسے کہ اگر مرد سے امام صاحب سے غلطی ہو جائے تو مرد ان کو بتا دیں گے. اولئک هم المفلحون کے جو اولئک هم الکافرون، یعنی مفلحون کے بجائے کافرون، تو وہ بتا دیں گے مرد. لیکن عورتیں ایسے کریں گی تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ. تو دیکھیں ان کے اشاروں میں بھی فرق ہے، ان چیزوں میں فرق ہوتا ہے تھوڑا بہت. بہرحال تو آپ جب رکوع میں جائیں گے آپ کی سبحان، رکوع میں آپ نے کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی. سبحان اعلیٰ نہیں. بچوں کو بھی پڑھائیں تو واضح اور صاف پڑھائیں. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. غلط ہے. اعلیٰ کیا چیز ہوتی ہے؟ اعلیٰ نہیں ہے، اعلیٰ ہے. کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. پاک ہے، یعنی میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی. کس سے پاک ہے اللہ تعالیٰ؟ عیوب سے پاک ہے. جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں اللہ نہیں ہوتے، ہم سوتے ہیں اللہ نہیں ہوتے، ہم تھکتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں تھکتے، ہم کمزور ہیں اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے. یعنی یہ جو صفات مذمومہ ہیں، جو کہ جس کو ہم کمیاں سمجھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں، اس سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. سمجھ؟ سبحانہ ربی، میرا رب، الاعلیٰ جو سب سے اعلیٰ ہے.
دیکھیں نا، ہم اپنی اعلیٰ چیز کو، ہمارے جسم میں سب سے اعلیٰ جو ہے نا وہ سر ہے، ایک ٹاور کی طرح ہے نا، ایئرپورٹ پہ چلے تو ٹاور کے اوپر وہ کنٹرول کرتا ہے، تو اللہ نے ہمارے دماغ کو بھی ایسے بنایا کہ یہ کنٹرول کرتا ہے، یہ صحیح، یہ غلط ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، ہاں یہ کھڈا ہے، یہ کانٹا ہے، تو ہم بچ جاتے ہیں اس طریقے سے، اس دماغ کی وجہ سے۔ تو ہم نے اس سب سے اعلیٰ جو جسم میں حصہ ہے اس کو زمین پہ لگا کہ نہیں، اللہ ہی اعلیٰ ہے اور ہم اعلیٰ نہیں، ہم ضعیف ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، اچھا یہ تو ہو گیا سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھنا ہوتا ہے بتائیں؟ سورت پڑھنی ہوتی ہے۔ سورت میں ہم کہاں پہنچے تھے؟ سورت الاخلاص، کیونکہ اس کے اندر خالص اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ یہ بہت چھوٹی سورت ہے اور اس کے اندر فرمایا کہ جس نے اس سورت کو 3 بار پڑھا تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، تو آدمی یہ پڑھے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی سورت اخلاص کو 10 دفعہ پڑھے تو اس کو جنت میں محل ملتا ہے۔ ہمیں پڑھنا چاہیے، کیا لگتا ہے؟ بس آپ چونکہ بچے ہیں ہمارے، اس لیے میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں بہت پڑھتا ہوں یا کچھ، لیکن الحمدللہ کوشش کرتا ہوں، کبھی 200 دفعہ کبھی 100 دفعہ تو میں پڑھتا ہوں، ہر نماز کے ساتھ 10 دفعہ اور علاوہ پڑھتا ہوں۔ تو آپ پڑھ کریں اپنی آخرت کے بارے میں، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے۔ تو 10 دفعہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ایک محل ملتا ہے۔ ہم اپنے گھر کو بناتے ہیں، ساری زندگی گزر جائے، گھر ہی نہیں بنتا، تو لیکن اللہ تعالیٰ محلات دیتا ہے تو آدمی اس کو پڑھا کرے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس میں ایک لفظ ہے اللہ الصمد۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اللہ الصمد کو آپ 1100 مرتبہ پڑھیں۔ کوشش میں کرتا ہوں اس کو علیحدہ 1100 مرتبہ پڑھنے کی، تو اس کو آدمی جو ہے تسبیح لے کر اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز، یعنی مجھے اس چیز کے، اللہ بے نیاز ہے لیکن مجھے تو ضرورت ہے، میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے مشکل ہے، مجھے یہ کہانی ہے، یہ مشکلات ہیں۔ ہر ایک آدمی جب دنیا میں رہتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کبھی بچوں کی پریشانی ہے، کبھی اپنے کاروبار کی پریشانی ہے، کبھی بیماری کی پریشانی ہے، کبھی بچوں کی شادی کی پریشانی، یعنی کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 11 بار درود شریف پڑھیں، اول و آخر، اور پھر یہ کہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، تو چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کام کر دیتے ہیں۔ اللہ بڑے بے نیاز ہے۔ آگے چلو، آگے کیا ہے سورت کے بعد؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسنون دعائیں، مسنون کے معنی سنت دعائیں، ہم کہتے ہیں نا دعائیں، کبھی اردو کی دعائیں، کبھی قرآنی دعائیں، اور کبھی ہیں مسنون دعائیں، سنت والی دعائیں۔ قرآن میں بھی بہت دعائیں آئی ہیں، ربنا آئے ہیں، لیکن کبھی ایسی دعائیں ہوتی ہیں کہ اس کو ہم نام دے دیتے مسنون دعائیں، مسنون۔ تو اس میں ایک دعا یہ ہے کہ اگر آپ صبح پڑھ لیں تو شام تک، اور شام پڑھ لیں تو صبح تک، آپ کو کوئی چیز نقصان اور ضرر نہیں پہنچا سکی۔ اس میں یہ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، کوئی چیز ضرر نہیں دے سکے گی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ سنائیں، جنگل میں اکیلے ہیں، بیابانوں میں ہیں، کہیں پر اکیلے پھنسے ہوئے ہیں، اکیلے، وہ سنتا ہے۔ کوئی بھی نہیں سنے گا، بھائی دروازہ بند ہے، کیسے کریں، کیا کہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، میں کیسے کروں؟ تو کہتے ہیں کہ وہ سننے والا ہے۔ آپ سنائیں تو صحیح نا اللہ کا، ہم سناتے نہیں ہیں۔ ہر ایک سے کہیں گے، اللہ سے نہیں کہیں گے، ہر ایک کے گھر جائیں گے، اللہ کے گھر نہیں جا رہے، سوئے ہوئے ہیں۔ زوال کے وقت اٹھتے ہیں، کس وقت اٹھتے ہیں؟ زوال کے، اور جو زوال کے وقت اٹھے تو اس کی کاروبار میں کیا ترقی ہوگی؟ زوال ہی آئے گا۔ زوال کے وقت اٹھنے والے کو زوال ہی آئے گا۔ یار صبح اٹھو، جو
جس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، جب رزق تقسیم ہوتا ہے تو آپ اس وقت اٹھیں۔ نیک لوگ جو ہیں فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑا ذکر، ہاں اگر آپ رات کے تھکے ہوئے ہیں ذکر کرنے کے بعد سو جائیں، لیکن عین جو ہے نماز کے وقت سونا گناہ بھی ہے، قصداً ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جی آگے چلیں۔ المصور، تصویر بنانے والا۔ دیکھیں بیٹا، میری ہر ایک آدمی کی شکل مختلف ہے، اللہ نے مختلف پیدا کیا۔ آپ گاڑیاں دیکھ لیں، آپ گاڑیوں کے اندر دیکھ لیں نا، ٹویوٹا گاڑیاں ہیں، ایک جیسے رنگ ہے۔ آپ کو کبھی دھوکہ ہو جاتا ہے، آپ پرائی گاڑی کے اندر جو ہے نا چابی لگا رہے ہیں، پرائی گاڑی میں چابی لگا رہے ہیں۔ بیٹے آپ لوگ تھوڑا ادھر ہو جائیں، بیٹا بیٹھا ہوا ہے پرائی گاڑی میں، کیا کر رہا ہے؟ چابی لگا رہا ہے۔ لوگ کہتے ارے یہ تو وہ کس نمبر دیتے؟ یار یہ تو میری گاڑی کا نمبر نہیں۔ تو ایک پہچان کے لیے نمبر ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ایسے پہچان دی ہے کہ ہماری شکلیں پہچان کی ہے۔ ہم کسی کو دیکھ کر ارے یہ تو فلانا ہے، بھائی اس کے اوپر نام تھوڑی لکھا ہے، لیکن آپ لے لیں یہ تو فلانا ہے، ہاں یہ زینب ہے، یہ فلانا ہے، یہ خالد ہے، کیسے کہتے ہیں؟ اس کے اوپر تو لکھا نہیں ہے، لیکن ان کی شکل جو ہے وہ ایسے ہے کہ اس سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارے اوپر نمبر کوئی بھی نہیں، اللہ کو قاری صاحب نمبر 1، قاری نمبر 2، 2 نمبر نہیں، 2 نمبر تو غلط ہے، نمبر 2 ٹھیک ہے، 2 نمبر آدمی غلط ہے، لیکن نمبر 2 صحیح ہے۔ اللہ نے ہماری آوازوں کو مختلف کر دیا۔ آپ آواز پہچان کر ارے فلانے ہو۔ آنکھیں جو ہیں، آج کل آپ جائیں ایئرپورٹوں پر تو آپ کی آنکھوں کا وہ لے لیتے ہیں، تصویر لے لیتے ہیں، کیونکہ آنکھیں بھی نہیں ملتی آپس میں۔ یہ انگوٹھا دیکھیں، اتنی سی جگہ ہے، اتنی سی، اور دنیا میں 7 ارب انسان ہیں۔ کتنے انسان ہیں؟ 7 ارب۔ کسی کا بھی انگوٹھا نہیں ملتا، اس لیے کہتے ہیں بھائی انگوٹھا لگائیں۔ سائن کے بعد بھی انگوٹھا، سائن تو مل سکتے ہیں نا، آپ کا کوئی سائن کر لے، آپ کی طرح بنا لے، لیکن انگوٹھا نہیں ملتا۔ یہ انگوٹھا، اللہ کے پاس اتنی تصویریں ہیں، اس سے ڈیزائن ہے، آدمی دم اللہ کب سے، کسی کی شکل آپس میں نہیں ملتی، اس لیے آدمی کا سبحان اللہ، کتنی تصویریں اللہ کے پاس کہ ایک انگوٹھی اتنی سی جگہ، یار اس میں 7 ارب، وہ تو بڑھ رہے ہیں لوگ اور بھی زیادہ، سبحان اللہ کو المصور تصویر۔ اس لیے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے تو یہ 3 کلمات بار بار پڑھے، الخالق، المصور، الخالق اور صورتیں بنانے والا۔ الاول، الاول یا خالق یا بارئ یا مصور، اس کو بار بار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اولاد سے نوازے گا۔ بہرحال یہ مختلف چیزیں ہیں اور اللہ ہی دینے والے ہیں، ہمیشہ یہ کہو کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ تو المصور کے معنی ہے تصویر بنانے والے، لیکن ہم امی کو بھی پتہ نہیں، ابو کو بھی پتہ نہیں، ایک بھائی ایک طرح، دوسری طرح، تیسری طرح، یار یہ اتنے ڈیزائن کہاں سے؟ ایک ہی امی سے پیدا ہونے والے بچے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں مجھے امی نے پیدا کیا، غلط ہے۔ کیسے امی نے پیدا کیا؟ نہ امی نے کیا، نہ ابو نے کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ ہاں ہم ان سے جنے گئے ہیں، کیا ہے؟ تو یہ الفاظ بھی آدمی صحیح بنے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو والدین کی دعائیں ہیں اور امی تو بڑی عظمت والی ہے، تو امی نے ہمیں پیدا کیا۔ امی نے کیسے پیدا کیا؟ امی نے پیدا نہیں کیا، پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ ہاں، امی سے ہم جنے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امی کے ذریعے ہمیں وجود دیا ہے، اور وہ کیا، کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ آگے چلیں۔ سواری کی دعا دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سواری پر بیٹھتے تھے، کوئی بھی کام کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے۔ دعا اللہ سے ایک رابطہ ہے۔ مسجد میں جاتے، مسجد سے آتے، اذان ہو جاتی، اس کی دعا ہے، رات کو سوتے وقت سونے کی دعا ہے، جاگنے کی دعا ہے، کھانے کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے۔ یعنی دعا ایک اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو اللہ سے رابطہ ہمارا ٹوٹتا ہی نہیں ہے، توڑا ہی نہیں جاتا۔ ہمیں ایسے اللہ سے جوڑ دیا ہے
کہ ہر وقت یہ دودھ کی دعا ہے، یہ پانی کی دعا ہے، یہ فلانے کی دعا ہے، یہ لباس کی دعا ہے، یہ شیشے کی دعا ہے، یعنی اللہ سے جوڑا ہوا ہے ہمیں. کس سے جوڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. تو اس لیے دعائیں پڑھنا بہت اچھا ہے. ہم نے جو ہمارے والدین نے بچپن میں سکھائی تھی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ بعد میں ہم جب کتابیں ارے یہ دعائیں تو والد صاحب نے یاد کرائی ہیں. یہ ساری دعائیں اس وقت ہیں جب ہم نے علم کیا ہی نہیں تھا. علم کے وقت ہمیں پتہ چل گیا اور والد صاحب کتنی محنت کی، بہت مسائل ہمیں والد صاحب سے آ گئے. تو والدین کے ساتھ بیٹھا کریں. ابھی آپ چھوٹے بچے ہیں، انشاءاللہ جب آپ لوگ دیکھیں گے بڑے ہوں گے تو بڑے مسئلے آپ لوگوں کو آئیں گے. بہرحال چلیں. سبحان الذی، یہ سواری کی دعا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ سواری تھی، آج کے زمانے میں گاڑی سواری ہے، کار سواری ہے، سائیکل سواری ہے، موٹر سائیکل سواری ہے، رکشہ سواری ہے، ہیلی کاپٹر سواری ہے، جہاز سواری ہے. تو ہم نے سواری کو دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ اونٹ ہے. دیکھیں نا، ہر چیز بدلتی ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ اور چیزیں پیدا فرمائیں گے جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے. ہمیں علم نہیں، روزانہ نئی نئی چیزیں آتی ہیں، ہم دنگ رہ جاتے ہیں. چونکہ اللہ نے شروع میں فرما دیا خیل و بیغال کا ذکر کرنے کہ یہ جو اونٹ ہیں، یہ جو گھوڑے ہیں، اور اس کے بعد یہ خچر ہیں، یہ انسان کی سواریاں پہلے ہوتی تھی، اس پر لوگ بیٹھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سواری تھی تو اس پر بیٹھتے تھے. اور آج جو ہے نئی قسم کی ہے. تو ہم نے تو سواری کی دعا پڑھنی ہے کہ میرے نبی نے سوار ہوتے وقت کیا دعا پڑھی تھی. سمجھ میں آ گئی بات؟ جیسے میرے نبی کا گھر کچا تھا، ہمارے گھر پکے ہیں، تو جو نبی نے کچے گھر میں کیا تھا وہ ہم کریں گے. نبی نے جو کچی مسجد میں کیا تھا ہم پکی مسجد میں کریں گے. اور خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک نعمت ہے کہ نبی نے اتنی سختیوں کے باوجود نماز نہیں چھوڑی. ہمارے لیے آج کارپیٹ ہے، نبی کے لیے سہولت نہیں تھی. ہمارے لیے آج پکی چھتیں ہیں، اے سی ہے، فلانا ہے، یہ سہولت ہے. میرے نبی جو ہے نا کیچڑ میں سجدے کرتے تھے. تو یہ آدمی کہے کہ اللہ تیرا کرم ہے، اور ہم تو بڑے عاجز ہیں، گناہ گار کے باوجود اللہ اتنی رحمتیں دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتیں. اور یہ ہے. آگے چلو. پچھلی دفعہ میں نے پڑھایا تھا شمندر، کہے شین کے ساتھ. یہ چقندر کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں ہے؟ چقندر جو ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شمندر کہتے ہیں. اور کریلے کو کیا کہتے ہیں؟ کریلے کو کہتے ہیں، کریلا جو ہے یہ ایک کڑوی چیز ہے. یہ بھی انسان کے لیے مفید ہے، شوگر والوں کے لیے مفید ہے. یعنی جو چیز ایسے کڑوی ہے تو وہ انسان کے فائدے کے لیے. کوئی چیز بھی دنیا میں بے فائدے نہیں ہے. یہاں تک کہ سانپ کا زہر بھی ایک زہر کو ختم کرتا ہے تو وہ بھی مفید ہوگا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے دنیا میں کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی ہے، کوئی بھی چیز. اب یہ مکھی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا کیا؟ یار ہمارے تکبر کو ختم کرنے کے لیے میں بڑا بنتا ہوں، میں یہ ہوں وہ، اور مکھی آ جاتی ہے ناک پہ بیٹھ جاتی ہے. اب اس کو چھڑانے کے لیے کبھی ادھر مارتا ہوں، کبھی ادھر مارتا ہوں، ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی. یعنی ایک مکھی کا علاج ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کے تکبر کو ختم فرماتا ہے. یہ جو چڑیاں مڑیاں ہوتی ہیں یہ کیڑے ویڑے کھاتی ہیں، اگر آپ اس کو ختم کر دیں گے تو یہ چین میں ختم کیا تو دوبارہ لے آئے. چڑیوں کو ختم کر دیا تھا، اب دوبارہ لے آئے. یہ صرف ہمارے گندم و غذا کو نہیں کھاتی بلکہ ہمارے لیے جو چیز مفید نہیں ہے اس کو بھی کھاتی ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت مفید ہے. یہ ساری چیزیں، کوئی بھی چیز ہو ان میں کوئی بے فائدہ ہے ہی نہیں. جی تو کیا میں نے بتایا تھا؟ ملفوف کہے، بند گوبھی. یہ ملفوف لفافے سے ہے. آپ نے دیکھا نا لفافے میں بھی ایک چیز، دو کاغذ جو ہیں ایسے ہیں، ان کو آپ ایسے کر دیں، بند کر دیں تو بند، اس کو ہم کہتے ہیں لفافہ. تو ملفوف بند گوبھی کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بند گوبھی جو ہوتی ہے. ایک تو کھلی ہوتی ہے نا پھول گوبھی، ایک ہے بند گوبھی، تو اس کو ملفوف عربی میں کہتے ہیں. ابھی دیکھیں مضاف مضاف جس میں کا کہ کی آتا ہے مضاف سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ،
اور جب فرمایا آپ کے رب نے، دیکھیں کا آ گیا، آپ کے رب نے کیا کہا؟ ہم کہتے ہیں نا میری مسجد ہے، پھر کہتے ہیں یار یہ تو آپ کی مسجد ہے. یہ آپ کی، میری، تیری، اس کی، یہ جب بھی ترجمے میں آئے گا آپ کیا کہیں گے؟ مضاف مضاف الیہ. کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ. جی. بینگن کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو سبزیوں میں، سبزیوں کی اسماء چل رہے تھے، سبزیوں کے نام چل رہے تھے، کیونکہ یہ چیزیں گھروں میں پیش آتی ہیں روزانہ. کوئی نہ کوئی چیز، کبھی کریلا آتا ہے، کبھی بند گوبھی آتی ہے، کبھی بینگن آتا ہے. تو بینگن کو کیا کہتے ہیں؟ کہیں نا. برنجل تو انگریزی میں کہتے ہیں نا، اور عربی میں باذنجان. کہو اکل تو باذنجان، میں نے بینگن کھایا. یہ بہت، اس میں بہت زیادہ کلوریز نہیں ہوتی، یہ بہت زبردست چیز. بعض چیزوں میں زیادہ نہیں کھانا چاہیے، یہ گرم بھی ہوتا ہے، لیکن یہ شوگر والوں کے لیے بہتر ہے، اس میں فائبر وائبر ہوتا ہے. انی جاعل، کون سا صیغہ ہے؟ کون سا جملہ ہے؟ حروف مشبہ بالفعل. ان آ گیا ہے، یا اس کا اسم ہے، اور جاعل کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. تو انی جاعل یہ کیا ہو گیا؟ جملہ اسمیہ ہو گیا. فروق میں نے بتایا تھا کہ کبھی کبھی آواز ملتے جلتے ہیں، جیسے سمین اور ثمین. سین کے ساتھ سمین کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ موٹے کو. ایک تو ہوتے ہیں نا نحیف، پتلا. نحیف مانے پتلا، اور سمین کے مانے موٹا. اور اگر آپ اس سمین کو ملتا جلتا دوسرا سا لے آئیں، سا سمین، تو وہ اس کا مانے قیمتی. کیا کہیں گے؟ رجل سمین، موٹا آدمی ہے. لیکن شیء ثمین ایک قیمتی چیز ہے. کیا چیز ہے؟ کیا ہے؟ قیمتی چیز ہے. اچھا، ایک ہے کہ یہ کان میں اذان کیوں دیتے ہیں بچے کے؟ ظاہر ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، اور اذان میں دو چیزیں ہیں، اللہ کی بڑائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی. تو بچے کا سب سے پہلے یہ کہ اس کی ابتدائی اللہ کے نام سے ہو، اللہ کی بڑائی سے ہو، اللہ کی کبریائی سے ہو. تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں. تو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور دوسرے کان میں اقامت کی جاتی ہے. اب اس اذان کی تو نماز ہی نہیں ہے، تو اس اذان کی نماز ہے جنازے کی، اور جنازے کی اذان نہیں ہے. تو وہ یہ اذان ہے اور اس کی نماز وہ ہے، تاکہ انسان کے دل میں ہو کہ یار میری اذان تو ہو چکی ہے، اب صرف نماز باقی ہے. تو وہ اچھے اعمال کرے گا، قرآن پڑھے گا، والدین کا ادب کرے گا، احترام کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، ہمدردی کرے گا، ایثار کرے گا، ثواب کمائے گا، رب کو راضی کرے گا. یہ کیوں؟ کہ وقت بہت تھوڑا ہے. وقت تھوڑا ہے تو آدمی پھر ضروری کام کرے. وقت زیادہ ہو تو آدمی فضول میات میں لگا رہتا ہے. خدا نہ کرے سیلاب آئے، زلزلہ ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ صرف سونے کو اٹھاتا ہے اور صرف یہ چند چیزیں اور ساری چھوڑ دیتا ہے کہ ہمیں تو ضروری چیزیں چاہیے. تو اس طریقے سے مسلمان جو ہے فرائض کو ادا کرتا ہے، الٹی سیدھی چیزیں چھوڑ دے، وقت ضائع نہیں کرتا. آگے چلیں. اچھا، ہمزاد کیا ہوتا ہے؟ یہ بات کہتے ہیں نا یہ اس کا ہمزاد ہے. ہمزاد کچھ نہیں ہے. ہر ایک انسان کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں. دیکھنا ہمارے کاندھوں پر یہاں دو فرشتے ہیں. کیا ہے؟ دو فرشتے جو بھی کام کرے. اب آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ کو انہوں نے لکھ لیا کہ یہ لوگ قرآن کے لیے آئے ہیں، یہ لوگ ترجمہ کے لیے آئے ہیں، یہ تفسیر کے لیے آئے ہیں، یہ مسائل کے لیے آئے ہیں. یہ فرشتوں کا کام ہے، یہ لکھیں گے. ادھر والا اچھے کام لکھتا ہے، ادھر والا برے کام. لیکن یہ اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہے کہ جو برے کام انسان سے ہو جاتے ہیں تو یہاں جو بیٹھا ہے تو اسے حکومت ابھی مت لکھو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے.
تو جب انسان کو عقل اور سمجھ آ جائے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا، یہ تو بہت غلط بات ہے، انسان کو احساس ہو جاتا ہے جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ دل میں کہتے ہیں یار یہ کیا۔ اس دن ایک بچے نے اپنے والد کو مار دیا، بعد میں رو رہا تھا۔ تو روتا آدمی بعد میں ہے، کرتا پہلے ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اچھی بیوی کو طلاق دیتا ہے، نیک بیوی کو دیتا ہے، وہ خدمت گزار بیوی کو دے دیتا ہے، بعد میں روتا ہے مولوی صاحب کوئی حل بتائیں۔ تو یار پہلے سوچو نا، حل تو آپ نے ختم کر دیا، اب کیا حل بتائیں۔ تو ہمزاد کے معنی یہ ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ تو جو شیطان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو جن تھا، میرا جو شیطان تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ سمجھ آ رہی ہے نا، مسلمان ہو گیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ کب سے آیا ہے؟ اذان میں کب سے یہ جملہ بڑا ہے؟ حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے تھے۔ اب آپ کہیں گے یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہتے تھے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری رات عبادت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات، اور وہ عبادت کی وجہ سے اس کے پاؤں مبارک اور سول جاتے اور پھول جاتے اور اس طریقے سے ہو جاتے، تو پھر ان کو بلال اٹھاتے تھے۔ ہاں آخر میں تھوڑی جو آنکھ لگ جاتی، پوری رات جب کھڑا ہوگا تو آخر میں آدمی کی آنکھ لگ جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہ پھر حضرت بلال کہتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ ذرا زیادہ گہری نیند آ گئی ہوگی، زیادہ رات کو تھکے ہوں گے، تو پھر انہوں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم۔ حضرت بلال نے کہا کہ یہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ پسند آ گیا، فرمایا بلال اس کو اذان میں شامل کر دیں۔ کیا فرمایا؟ یہ بہت پیارا جملہ ہے۔ تو جملہ تھا کس کا؟ حضرت بلال کا، وہ شامل کر دیا اذان کے اندر، اور 1400-1500 سال سے یہ جاری ہے۔ تو پیارے جملے ہوں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت قدر فرماتے تھے ایسی چیزوں کے۔ جی ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آپ کے گھر میں جنت ہے، وہ کیا ہے؟ والدین۔ والدین کے آنسو نہ بہاؤ، یہ رو نہ پڑے، بس کسی بھی صورت ہماری کسی غلطی سے، کسی بے ادبی سے، کسی ناسمجھی سے ایسے کوئی عمل نہ ہو کہ والدین رو پڑے۔ ان کا بہت خیال رکھیں۔ انہوں نے ہمیں گودوں میں اٹھایا، ہمارے میلے چہرے پر لال لال کہہ کر کے، میرے شہزاد کہہ کر کے سینے سے لگایا، ان کو ہم تکلیف دیں؟ یہ ہم جو آج کچھ بھی ہیں یہ سب والدین کی دعائیں ہیں۔ ہمارے اندر اتنی قابلیت و لیاقت و صلاحیت نہیں تھی، یہ تھوڑا بہت جو کچھ بھی ہے یہ والدین کی دعائیں ہیں۔ والدین دعائیں کرتے رہتے ہیں، ان والدین کو نہیں تڑپانا چاہیے، ان کی باتوں کا احترام کرنا چاہیے، عزت کرنا، ان کی آواز پہ آواز کو بلند نہ کریں، ان کو یہ نہ کہیں کہ یہ آپ کیا چیخ رہی ہیں، آپ کیا چلا رہی ہیں۔ بہرحال والدین کی تمیز سے بات آدمی کی، یہ میری امی ہے، یہ میرے ابو ہیں، اور انہوں نے تو ہمارے لیے اپنے جوتوں کو چلتے چلتے ان کے جوتے گھس گئے اور پھٹ گئے، پھر بھی ہمارے لیے سب کچھ کیا۔ ہم وہ سارا بھول کر کے امی کو جواب دے رہے ہیں، ابو کو جواب دے رہے ہیں، بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک لڑکا ایسے امی کو کہتے ہیں گدی کی طرح آوازیں نکالو، نہ سمجھ تھا۔ جب مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا بھی یہی دی کہ کوئی آ رہا تھا وہاں خیمے میں، وہ کوئی آیا، اس کی وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے کہا یار یہ جزاکم اللہ بیٹا، انہوں نے کہا یار یہ عجیب بات ہے کہ یہ قبرستان میں گدے کی آواز کہاں سے آ گیا؟ ایسے دیکھا گدھا تو ہے نہیں، نہ گدی ہے نہ گدھا ہے، لیکن آواز ہے۔ انہوں نے پوچھا اس سے کہ یہ آواز کہاں کی ہے؟ کہتے میں تو اس کی بیوی ہوں اور یہ بیٹا تھا اس عورت کو، وہ بوڑھی جو بیٹھی ہے، تو یہ چونکہ اپنی والدہ کی قدر نہیں کرتا تھا، جب وہ والدہ بات کرتی تو یہ کہتا کہ آپ گدی کی طرح آوازیں نکالتی رہیں۔ یعنی کیسے اس کا کلیجہ پھٹا ہوگا اور اس کا دل، اس کی کیا حالت ہوگی،
कभी वालिदैन को न तड़पाए, फौरन भागे और वालिदैन को राज़ी करें, अम्मी राज़ी हो जा, अबू राज़ी हो जा, हम फिर नहीं करेंगे। होती है ना इंसान से गलती, अल्लाह भी तो गलती माफ़ करते हैं ना हमारे अल्लाह ताला, और वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों को माफ़ कर दें, खामखा ज़्यादा सख्ती न दिखाएं, तो बेटा माफ़ होगा। तो अल्लाह ताला को माफ़ी पसंद है। बहरहाल ये आज के जो सबक है, बस ये चंद मिनट है। जदीद अरबी जो है उसकी कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। जदीद अरबी ये है जो अखबारी अरबी है। कौन सी अरबी? अखबारी अरबी, क्योंकि अखबारी अरबी ज़रूर कहें। मैक्रोन कहो, ये फ्रांस के जो सदर हैं वो पुतिन, वो कहते हैं कि पुतिन यानी ये पुतिन जो है ना, रूस के सदर जो है ना, तो अंग्रेज अरबी में पे नहीं है, पुतिन क्या है? मेरे साथ पढ़ो, पुतिन इर्तकबा, उन्होंने इर्तिकाब किया। क्या किया? पुतिन इर्तकबा खतअन, यानी एक गलती की। पुतिन ने क्या की? एक गलती की। फादिहन, भारी गलती की। फिर कहो, इसको लौटाते रहो, पिछले को अगले के साथ मिलाओ ताकि ये बार बार पढ़ने से याद हो जाए। पुतिन इर्तकब खतअन फादिहन, यानी उन्होंने भारी गलती की। क्या गलती की? बेवक्फ, यानी रोकने से। वक्फ के माने रोकना है ना, भी कहते हैं वक्फ करें भाई, रुक जाइए, नहीं वक्फ, तो रोकने की गलती की। क्या? इत्तिफाक, बेवक्फ इत्तिफाक। अब इत्तिफाक किसको कहते हैं? अरबी में मुआहिदे के कहते हैं। आप कोई मुआहदा करें ना, आपस में एग्रीमेंट करें, तो उसको कहते हैं। हाँ, फिर कहें पुतिन इर्तकब खतअन फादिहा बेवक्फ इत्तिफाक तस्दीर। तस्दीर के माने बरामद करना। तस्दीर के माने, देखना, आप एक चीज़ एक मुल्क से दूसरे मुल्क को करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बरामद। हम कहते हैं ना बरामदा है हमारा, चूँकि आप यहाँ से जहाँ से बाहर जाते हैं तो कहते हैं ये बरामदा है, बरामदा। तो बरामदा तो उस माल को कहते हैं जिसको आप बाहर भेजते हैं, और जो अंदर आता है उसे क्या कहते हैं? दर आमद। दर के माने अंदर आना, हमारे दर पर। तो दर आमद जो होता है वो क्या होता है? अंदर माल आए तो उसको दरामद कहते हैं। अल-हुबूब, हुबूब के माने अनाज। हब्बा दाने को कहते हैं ना, कम हब्बतन, कितने दाने, तो हुबूब दाने। अब ये कहाँ के दाने? यूक्रेन को कहते हैं ओक्रानिया, यानी यूक्रेन में गंदम बहुत होती है। यूक्रेन में गंदम बहुत होती है, और ये रूस के माता थे पहले। तो जो रूस के पुतिन हैं, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि यूक्रेन की जो गंदम थी या जो दाने थे, जो अनाज थे, जो गल्ला था, तो उसको रोक दिया है। ये बहुत बड़ी गलती की। लेकिन अरबी में जो आप पढ़ें तो पीछे से आओगे। यूक्रेन के अनाज को मुआहदा करने के बाद पुतिन ने जो रोक दिया, ये बहुत बड़ी गलती है। फिर एक दफ़ा पढ़ें, पुतिन इर्तकब खतअन फादिहा बिवक्फ इत्तिफाक तस्दीर अल-हुबूब अल-ओक्रानिया, यूक्रेन के जो अनाज था, इत्तिफाक के बाद, यानी मुआहदा हो चुका था, उसके बाद रोकना, ये बहुत बड़ी गलती की उसने। बहरहाल आज इतना ही काफ़ी है। कुछ समझ आ गई है कि नहीं? अल्लाह ताला मुझे
اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق میں بنائیں۔ بیٹا آپ لوگوں کو تھوڑا یہ 15-20 منٹ جو آ گئے ہیں، ابھی آپ نے ذرا